نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ دوستو، قرآن کے بارے میں ہم سب کا یقین ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ رہبری کرنے والی کتاب ہے۔ چنانچہ انسان کی جتنی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات سے متعلق رہبری کرنے والی کتاب یہ قرآن ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے تذکرہ آیا روح سے متعلق بہت ساری چیزوں کا کہ ہماری روح کو تعلیم کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے دل کو تزکیے کی، صفائی کی ضرورت ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا تھا۔ ایسے ہی ہمارا جسم ہے تو جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو کھانے پینے کے کچھ اصول قرآن نے بیان کیے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت کہ تم حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے بدن سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، ان کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے ان غذاؤں سے جو وہ چیزیں کھاتا ہے۔ تو جیسی غذا اندر جائے گی، جتنی پاکیزہ غذا اندر جائے گی، ویسے ہی اس کے اعمال نکلیں گے۔ تو اس سے انسانی ضرورت یعنی کھانا پینا جو ہے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے اس سلسلے میں کچھ اصول بیان کیے ہیں، تو ان اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تفصیلات تو بہت ہے، اگر آدمی اصول کو سمجھ لے گا تو اپنی عقل سے بھی ان تفصیلات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس وقت ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے ہمارے یہاں پر کہ حلال چیزوں پر بین لگانے کی کچھ حضرات کی طرف سے مانگ ہو رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ اس پس منظر میں، اس کانٹیکس میں اگر قرآن کی اس آیت کو دیکھیں گے تو یہاں پر قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ اے ایمان والو حلال چیزیں کھاؤ، ایسا قرآن نے نہیں کہا، بلکہ قرآن نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، ان سب سے کہا کہ حلال چیز کھاؤ اور پاکیزہ چیز کھاؤ۔ قرآن نے اصل میں جو اصول بتائے ہیں کھانے کے، اس میں یہ چیز بتائی ہے کہ کیا چیز کھانے سے انسان کے اخلاق پر اور انسان کے اندرون پر اس کا فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے حلال کو سمجھتے ہیں کہ حلال کہا جاتا ہے اس جانور کو کہ جس پر ایک تو اللہ کا نام لیا جائے اور دوسرا اس کی گردن کی 4 رگیں کٹ جائے۔ 2 رگ خون کی ہوتی ہے، ایک ہوا کی اور ایک غذا کی۔ یہ چاروں رگیں جب کٹ جاتی ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ اور اگر اس دونوں میں سے کوئی ایک بات کی کمی رہ جائے، یا تو اللہ کا نام نہ لیا جائے یا رگیں صحیح سے نہ کٹیں، تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک طبی فائدہ تو بظاہر سمجھ میں آتا ہے، آج سائنس بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ اگر جانور کو حلال طریقے سے کاٹا جائے، یعنی جو اسلامی طریقہ ہے اس طریقے سے اگر کاٹا جائے تو جانور کے جسم میں دوڑنے والا جتنا خون ہوتا ہے وہ سب کے سب اس گلے کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب جو ہے صرف خالص گوشت باقی رہتا ہے جو پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے، اس میں خون کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے طبی اعتبار سے، سائنسی نظریے سے بھی وہ گوشت بہت ہی صاف ستھرا اور صحت مند ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر جھٹکے کے طریقے سے
جانور کو کاٹا جائے یعنی گردن کے پیچھے کی طرف سے، تو جانور کو اس میں ایک اچانک سا دھچکا لگتا ہے اور اس کا خون سارا کے سارا اپنی جگہ پر منجمد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے گوشت کے اندر خون کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے جو انسان کے لیے زہریلا اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس جو کہا اس میں کتنی حکمت کی چیز ہے، چاہے آدمی ایمان والا ہو یا نہ ایمان والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم اچھی اور صحت مند غذا کھاؤ۔ تو اس سے جو ہے ایک بہت بڑا اصول ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اگر آج کی تاریخ میں دیکھا جائے کہ جو لوگ حلال طریقے کے کھانے کو یا حلال گوشت کی اگر پابندی کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت لکھا ہے بعض لکھنے والوں نے کہ کئی ٹریلین ڈالر کی اکنامی بن چکی ہے حلال غذا اور حلال فوڈ۔ ساری دنیا میں اس کی مانگ ہے، 2 بلین تو صرف مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے علاوہ بھی جو اس سائنسی طریقے کو اور فائدے کو سمجھتے ہیں وہ اس کی مانگ کر رہے ہیں۔ اگر جو ہے ہمارے ہندوستان جیسے ملک میں اگر اس پر پابندی کی اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں اکنامیکل اور معاشی اعتبار سے ملک کا نقصان اس میں ہے۔ تو بہرحال ان بھائیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حلال غذا میں اور حلال گوشت میں کیا فائدے ہیں۔ ایک اور اس سلسلے میں نظریہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت کے سلسلے میں خاص طور سے کہ نان ویج کو نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تو ایک پرانا ڈیبیٹ ہے کہ نان ویج نہیں کھانا چاہیے اس لیے کہ وہ کسی جانور کی ہتیا ہے، اس میں جیو ہتیا ہے اور کسی کو جان سے مار کر اس کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے اگر آپ سائنٹیفکلی بھی اگر سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دانت دیے ہیں وہ 2 طرح کے دانت دیے ہیں، ایک بالکل چپٹے دانت ہوتے ہیں اور ایک نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ تو نوکیلے دانت کی ضرورت ہی پڑتی ہے گوشت اور اس جیسی چیزوں کو کھانے کے لیے۔ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کا نظریہ یا دین کا نظریہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ اصل تو سب سے زیادہ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے اہم ترین مخلوق اور عزت والی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ تو انسان سے نیچے جتنی مخلوقات ہیں یہ تمام مخلوقات انسان کے تابع ہیں اور انسان کے فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ کچھ کے فائدے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، کچھ کے نہیں سمجھ میں آتے، تو لہٰذا ایک اعلیٰ مخلوق کے لیے ایک ادنا مخلوق کا استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آدمی چاہے مچھلیاں ہوں، مچھلیوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی حلال کر دیا ہے، یعنی اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے سب ویسے ہی حلال ہے۔ اور گوشت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اگر جیو ہتیا کی بات ہے اور اس کی وجہ سے اگر چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے تو پھر سبزیوں کو بھی نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ سائنس اس بات کو بتاتی ہے کہ ان میں بھی جان ہے اور وہ بھی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں جیسے کہ جانور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے، لیکن عقل کا دائرہ ایک بہت محدود ہوتا ہے۔ صرف عقل کی بنیاد پر انسان کی زندگی نہیں چل سکتی، بلکہ اس کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسی کے ضمن میں ایک نظریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور کا دودھ نہیں پینا چاہیے، اس لیے کہ دودھ جو ہے وہ تو اس کے بچے کا حق ہوتا ہے، تو اب ہم اس کا حق چھین کر گویا کہ ہم دودھ پیتے ہیں۔ تو یہ نظریہ بھی عقل کے خلاف بھی ہے، قرآن کے خلاف بھی ہے۔ قرآن نے تو جانوروں کے دودھ کو اللہ کی نعمت بنا کر پیش کیا ہے اور احادیث میں اس کے فوائد آئے ہیں اور دودھ میں برکت کی دعا کی گئی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو بہرحال تو اس سلسلے میں یہ چیز بھی غلطی ہے۔ یقیناً اس جانور کے بچے کا اس میں حق ضرور ہے، لیکن اگر صرف اسی کا حق ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور سے اتنا سارا دودھ نہیں نکالتے، جتنا بچے کو ضرورت ہوتی اتنا ہی دودھ نکالتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لیٹر دودھ نکلتا ہے ایک ایک جانور سے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے انسانوں کو نفع پہنچانا یہ مقصود ہوتا ہے۔ حلال کے سلسلے میں قرآن نے یہ تفصیلات بیان کی ہیں، البتہ چند چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ تقریباً 11 چیزوں کی لسٹ خود قرآن نے پیش کی ہے
جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مردار کھانے کو حرام قرار دیا ہے، کہ جو جانور خود سے مر چکا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ اس کا خون اس کے اندر منجمد ہو چکا ہے۔ اسی طرح خون کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک جانور ہے جو گندگی میں رہتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اور جو ہے اس کے گوشت کے اندر بھی اسی طرح کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت یہ کوئی آدمی اس پر بات کر سکتا ہے کہ یورپ کے بہت سارے ملکوں میں کہ بہت ہی ہائیجین طریقے سے خنزیر کی پرورش ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ قرآن نے جس کو حرام قرار دیا ہو تو آپ چاہے اس کو کتنا بھی ہائیجین کر دیں وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کی حرام کردہ چیز کو دنیا کے تمام علماء اور مفتیان کرام مل کر حلال نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جس جانور کو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا ہو، کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا کسی کے بھی نام پر ذبح کیا گیا ہو تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح بتوں کے چڑھاوے کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ سب کے سب چیزیں حرام ہیں۔ اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سلسلے میں ایک اور اصول بیان کیا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو شخص مجبور ہو جائے حرام کے کھانے پر، مجبور ہو جائے حرام کے کھانے پر، تو اگر وہ ضرورت کے مطابق کھا لے کہ جان بچانے کے لیے سوائے حرام کے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے، تو پھر اتنا کھانے کی گنجائش ہے کہ جس میں کہ اس میں لذت نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس چیز کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسی کبھی سچویشن ہمارے ساتھ ہو جائے۔ کھانے کے سلسلے میں ایک اور آخری اصول یہ بیان کیا قرآن نے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ قرآن نے کہا کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کھانے کو ضائع نہ کرو۔ انہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کھانا اللہ کی نعمت ہے اور ایک ایک دانے پر کتنی محنت ہوتی ہے، کسان سے لے کر دکاندار تک، ہم تک کھانا پہنچنے تک پتہ نہیں اس کے اندر کتنی محنتیں لگتی ہیں، تو لہٰذا ایک ایک دانے کی قدر کرنا یہ ہم کو سکھایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ دسترخوان پر اگر دانہ گر جائے یا منہ سے اگر دانہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھانا یہ سنت ہے، یہ کھانے کی قدردانی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ کھانے کا اسراف نہ ہو، کھانے کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو چاہے آدمی انفرادی طور پر اپنے گھر میں کھا رہا ہے تو اس بات کا اہتمام کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی لیا جائے اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پکایا جائے۔ کھانے کو ضائع کرنا یا اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا، کوڑے دان میں ڈال دینا، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور خاص طور سے جب اجتماعی کھانوں کا نظم ہوتا ہے، شادی بیاہ میں یا اور جگہوں پر، سب سے زیادہ کھانا وہیں پر ضائع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کھانا ضائع نہ ہو، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے نعمتوں کے دینے پر قادر ہے، خدا نخواستہ نعمتوں کے چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اس وجہ سے بہت سی جگہوں پر فوڈ بینک ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کھانا بچا ہوا ہے، آپ لا کر ہمارے پاس دے دو، ہم کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو کھلا دیں گے۔ بہت سی جگہوں پر روٹی بینک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زائد روٹیاں ہیں، آپ لا کر ہم کو دے دو کہ ہم غریبوں تک اس کو پہنچا دیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اسی طرح آدمی بعض مرتبہ ہوٹلوں میں کھانے کے لیے جاتا ہے تو کھانا منگا لیتا ہے بعض مرتبہ اور وہ ختم نہیں ہو پاتا ہے، تو اسے وہیں چھوڑ دینے سے بہتر ہے اس کو پیک کروا کر ساتھ میں لے لے، اور پھر کوئی ضرورت مند، کوئی غریب نظر آ جائے اس کو دے دے، کہ یہ کھانے کی قدردانی ہے۔ اس لیے کہ کھانا وہ چیز ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کی قدردانی کرنا اور جو ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال سے متعلق بیان کی ہے۔ ایک اور بات یہ رہ گئی کہ قرآن نے کہا طیب کھاؤ۔ طیب سے مراد ہے ہائیجین ہونا چاہیے، کہ ایسا کھانا کھاؤ کہ جو تمہارے صحت کے لیے مفید ہو۔ اب اس پر جو ہے بات کی جائے تو بہت دور تک بات جائے گی کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں لیکن وہ ہائیجین نہیں ہے۔
کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا ہے کہ اس کو کھانا اچھا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر رواج ہے، خاص طور سے نئی نسل جو ہے وہ بہت سی ایسی چیزوں کی عادی ہو چکی ہے کہ جس کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے جتنی چیزیں شریعت نے بتائی ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، اور جو ہے لاجیکل سب تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا جتنا ہم لحاظ کریں گے، پاس کریں گے، اتنا ہی دنیا میں بھی ہمارے لیے نفع ہے، اور یہ تمام چیزیں آخرت میں بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک ان باتوں کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔